تو جو سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے، اس کے بنانے کا فائدہ کیا ہے، یا میں کیسے بنا سکتا ہوں، مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت سے آپ کو یہ بھی کویسچنز آتے ہیں، تو میں نے کہا یار کیوں نہ آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہوتی کیا ہے، اس کا فائدہ کیا اور آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ تو جی دوران لے ہم آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، لیکن میں بھی بولتا رہوں گا، اگر آپ کا دل کیا تو بس آپ سبسکرائب کر دیجیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی۔ السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سوشل میڈیا اسٹریٹجی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دیکھیں امپورٹنٹ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی آپس میں مل کے ہی آپ کو ایک پرفیکٹ یا آپ کو ایک گڈ سوشل میڈیا مینیجر بناتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اچھے طریقے سے اپنے کلائنٹ کا سوشل میڈیا پیج کو مینیج کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا اسٹریٹجی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ہر چیز کو میپ کرتے ہو، رائٹ ڈاؤن کرتے ہو اور اس کو آگے لے کے چلتے ہو کہ میں نے چیزیں کس طریقے سے کرنی ہیں، کون سے سٹیپ پہ میں نے کون سی چیز کرنی ہے، پھر میں نے کیا کرنا ہے، اگر یہ ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا، یا ایک پراپر پلان اے آپ کے پاس ہوتا ہے، پھر اگر پلان اے کام نہیں کرے گا تو پلان بی آپ نے یوز کرنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہو آپ سوشل میڈیا اسٹریٹجی۔ تو اس کو بنانے کے کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ ٹپس ہیں، کچھ میتھڈس ہیں، کچھ طریقے ہیں، وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اگر سوشل میڈیا اسٹریٹجی کے بغیر آپ کام کرو تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہو۔ آپ سوشل میڈیا مینیجر ٹھیک ہے، آپ بن گئے ہو، کسی نے آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم دے دیا، اگر آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے تو آپ کس طریقے سے اس پہ کام کرو گے؟ سمپل بس پوسٹ بناؤ گے، اپلوڈ کر دو گے، بات ختم۔ تو اس طریقے سے تو چیزیں نہیں چلیں گی۔ آپ کو جب تک نہیں پتا ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، آپ کا انٹرمیڈیٹ لیول کیا ہوگا اور فائنل پوزیشن آپ کی کیا ہوگی، اگر جب تک آپ کو یہ چیزیں نہیں پتا ہوں گی تو میرا حال ہے سارا کا سارا کام ہی فلاپ ہے۔ تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس کو سمجھنا ہے، آپ کی آڈینس کیا ہے یا آپ کی آڈینس کون ہے۔ اگر ہم بات کریں کوئی پیٹ فوڈ کی یا پیٹس کلینک کی، تو اس کی ساری آڈینس کون ہے؟ جن کے پاس پیٹس ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے پیٹ رکھے ہوئے ہیں، ان کی آڈینس کوئی دیسی کھانوں والی بندے نہیں ہوں گے یا اس طریقے کے بندے نہیں ہوں گے، یا کوئی ڈی جے ہے تھوڑا بہت آئے گا، کیونکہ پیٹ لور جو ہیں ان کو ان چیزوں کا بھی شوق ہوتا ہے، میوزک اور فوٹوگرافی اور ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جو کنٹینٹ بنانا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی آڈینس سارے کے سارے وہ ہیں جو جانوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم پاکستانی دیسی فوڈز کی بات کریں تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا، انہیں دیسی کھانے پسند ہیں، ان کو کلچر پسند ہے، وہ کلچر میں، ولیج لائف میں، اسٹریٹ لائف میں، ان میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کیونکہ ان کو دیسی کھانا پسند ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی آڈینس کون ہے، آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، اور آڈینس ظاہری بات ہے آپ کی وہی ہوگی جس طرح کا آپ کا کام ہوگا۔ اگر آپ کی ٹیکس فرم ہے تو ٹیکس فرم، اگر آپ کسی اپنے کلائنٹ کے ٹیکس فرم کو مینیج کر رہے ہیں تو آپ اسے پوچھیں کہ آپ کن کن کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ریسنٹلی میرے پاس ایک ٹیکس فرم آئی تھی، تو اس نے کہا ہے ہمیں کہ ہم ڈاکٹرز کو اور کیا کہتے ہیں وہ اسے ٹرک ڈرائیورز کو کرتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ والوں کو کرتے ہیں، اور 3-4 انہوں نے اور کیے تھے۔ اب یہاں پہ مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کی آڈینس یہ ہے، تاکہ میں کل کو جو بھی کنٹینٹ بناؤں گا وہ ان سے ریلیٹڈ ہی بناؤں گا، یا جو ان کو ایشوز فیس آتے ہیں، ان کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں، یا ان کے بارے میں جو فیکٹس ہیں، ان کے بارے میں جو انڈسٹری ٹرینڈس ہیں، میں سارے کے سارے وہ چیزیں ہی یوز کروں گا۔ اس کے علاوہ میں نہیں یوز کروں گا، کیونکہ اس کے علاوہ ویسٹ آف پوسٹ ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈیموگرافک ٹولز کا یوز کرنا ہے، جیسے کہ ڈیموگرافک ٹولز آپ فیس بک کی پیج کے بیک اینڈ پہ بھی جائیں گے، میٹا بزنس میں جائیں گے، تو وہاں پہ وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ایج گروپ ہے آپ کی آڈینس، یہ ایج گروپ ہے، ان کو یہ پسند ہے، میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں، اور اس لحاظ سے آپ اس کو آگے لے کے مزید چلیں گے۔ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی جو جاب ٹائٹلز ہیں وہ کیا ہیں، اس طریقے کی ساری چیزیں آپ کو وہ بتائیں گی۔ اور جب آپ کو پتہ ہوں گی کہ میرے اتنے پرسنٹ لوگ اس طریقے کے ہیں، اتنے پرسنٹ لوگ اس ایج بریکٹ میں فال کر رہے ہیں، اور جب آپ پیج کو گرو کرنا سٹارٹ کریں گے، پیج کو مینیج کرنا سٹارٹ کریں گے، تو 1-2 مہینے میں آپ کو جو فیس بک پیج ہے وہ بہت اچھے انسائٹس دے گا۔ اس انسائٹ سے ہیلپ آؤٹ ہو کے آپ کنٹینٹ بنائیں گے اور آگے چلیں گے کہ ہاں جی میری آڈینس یہ ہے۔ جس طریقے سے میری یوٹیوب کی چینل کی جو میکسیمم ایج بریکٹ ہے وہ 35 ایئرس ہے، 18 to 35 ہے، تو مجھے پتہ ہے میرے لوگ کس طریقے کے ہیں، وہ ینگ ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کیریئر اورینٹیڈ لوگ ہیں، اپنے پروفیشن کی طرف ان کا بہت زیادہ دھیان ہے، وہ یہ چیزیں غور کرتے ہیں۔ تو میں نے جو کنٹینٹ بنانا ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ بنانا ہے، نہ کہ میں نے یہ کرنا ہے کہ بیڈ پہ لیٹ کے $10,000 کمائیں آپ۔ اب اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا اینڈ گول کیا ہے تو آپ کس طریقے سے بنائیں گے اسٹریٹجی؟ آپ نہیں بنائیں گے۔ اس کی بہت خوبصورت اگزامپل میں دوں گا اور آپ لوگ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے کہ پاکستان میں آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے ای ٹرون کا، ٹھیک ہے، آڈی ای ٹرون کا۔
ہر کوئی اس پہ ویڈیوز بنا رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر اور ملین ویوز لے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ چیز ٹرینڈ ہوئی ہوئی ہے. اب ان کا یہاں پہ کلیئر گول کیا ہے کہ ہم نے میکسیمم ویوز لینے ہیں اور میکسیمم واچ ٹائم لینا ہے. اب میکسیمم ویوز کرنے کے لیے وہ ایک چیز کو رگڑی جا رہے ہیں آڈی ایٹران جس کی بھی آج پروفائل کھول لو آڈی ایٹران کی وہ ٹک ٹاکر بات کر رہا ہے. تو ان کو پتہ ہے, ان کا کلیئر گول ہے کہ ہم نے ویوز لینے ہیں میکسیمم. اب اس کے علاوہ وہ اور بھی کوئی اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا مجھے نہیں پتہ کیونکہ میں اتنا ڈیپتھ میں ابھی نہیں سوچ رہا کہ اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن ان کو پتہ ہے کہ جی وہ ہاں آڈی ایٹران کا نمبر بتائیں اور یہ موبائل لیں یا وہ موبائل لیں, اور اتنا شاپیفائی کا بھی بہت زیادہ چل رہا ہے. تو آپ کو کلیئر گول آپ کا ہونا چاہیے کہ میرا کلیئر گول کیا ہے. اگر میں نے کورس بھی اپنا بیچنا ہے تو میں ویوز لوں گا سب سے میکسیمم. میں لینڈنگ پیج اپنے انکریز کرواؤں گا, لینڈنگ پیج پہ وزٹ, ٹھیک ہے. جب وزٹس انکریز ہوں گے, ملینز میں ویوز جائیں گے, تو کچھ نہ کچھ 100,000 کی تعداد میں میرے کورس تو بکیں گے, یا مجھے کمنٹس تو آئیں گے تو میرا پلیٹ فارم گرو کرے گا, اور میں اپلوڈ اس پہ کنٹینٹ کرتا جاؤں گا, میرا پلیٹ فارم مزید گرو کرتا جائے گا. اور آج کل تو پلیٹ فارم گرو کر جائے تو کیا نہیں ہوتا, پیڈ پی آر, مونیٹائزیشن, سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے پاس آ جاتی ہے. تو آپ کو صرف اور صرف کلیئر گولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اینڈ گول کیا. اگر آپ کسی کا شاپیفائی اسٹور ہینڈل کر رہے ہیں, کسی کا کلینک ہینڈل کر رہے ہیں, یا کسی کا اسٹور ہینڈل کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کے سیلس جنریٹ کروانی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے سیلس کے لیے کس طریقے کا کنٹینٹ بنانا ہے, یا کس طریقے کی میں نے ایڈس چلانی ہے. اگر آپ سیلز والی ایڈس چلائیں گے تو ہی سیلز آئیں گی. اگر آپ اویئرنیس والی ایڈس چلائیں گے پھر تو آپ کے پاس سیلز بالکل نہیں آئیں گی. اس کے بعد سب سے مزے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے, آپ نے پلیٹ فارم کا کمپیریزن کرنا ہے کہ آپ کو وہ سیلز ہیں جو وہ آپ کو ٹک ٹاک, انسٹاگرام پہ زیادہ آئیں گی, یا آپ گوگل ایڈس پہ چلائیں گے اپنی ایڈس تو وہ زیادہ آئیں گی. جب تک آپ یہ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو آپ بہت زیادہ پیسہ ویسٹ کریں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے گوگل کے اوپر ایڈس چلانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, جیسے کہ اگر کوئی ریسٹورنٹ ہو گیا ہے, یا پھر اگر کوئی ٹیکس کنسلٹنسی فرم ہو گیا ہے, یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہو گئی ہے, یہ لوگ جب اپنی ایڈس چلاتے ہیں گوگل پہ تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں, یا کوئی بھی ایڈوکیٹ ہوگا, اگر مجھے ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے تو میں کیا کروں گا, ایڈوکیٹ نیئر می, ایڈوکیٹس ان جوہر ٹاؤن, ایڈوکیٹس ان لاہور, ایڈوکیٹس ان گجرات, اس طریقے سے میں سرچ کروں گا. تو جس کی ایڈ چل رہی ہوگی وہ بینیفٹ لے لے گا اس سے. میرا صرف یہ مقصد تھا کہ آپ کا جو مائنڈ میں ہے کنسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے, کہ اگر کوئی بزنس گوگل پہ چلائے گا ایڈ, اور اس کو وہ ہو کہ ڈائریکشن سے فائدہ ہوگا, کچھ اس طرح فائدہ ہوگا, تو وہ اپنی چلائے گا گوگل پہ ایڈ. یا کوئی بھی اس طرح کی فرم ہوگی کہ, یا کوئی بزنس ہوگا جو پرابلم سالو کرتا ہو لوگوں کی, تو جب تک وہ اپنی ایڈ وہاں پہ گوگل پہ نہیں چلائے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو بزنسز کو کمپیریزن کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کون سے پلیٹ فارم پہ زیادہ فائدہ ہوگا. دیکھیں, فائدہ تو آج کل ہر کسی پلیٹ فارم سے ہو جاتا ہے, چاہے وہ گوگل سے ہو یا چاہے سوشل میڈیا سے ہو. لیکن کچھ بزنسز ایسے ہیں جن کو گوگل سے زیادہ ہوتا ہے فائدہ, اور کچھ بزنسز ایسے ہیں جن کو سوشل میڈیا سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن آج کے وقت میں آلموسٹ ہر بزنس ہے جس کو فائدہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. اب ایک بزنس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, وہ ہے سرجیکل انسٹرومنٹس. سرجیکل انسٹرومنٹس کی میں نے کبھی بھی ایڈ نہیں دیکھی. میں بھی اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میرا موبائل سن رہا ہے تو مجھے ایڈ دکھا دے گا. لیکن سرجیکل انسٹرومنٹس کی گوگل پہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں, اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کو سرجیکل انسٹرومنٹ سیالکوٹ میں بنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سیالکوٹ والا بندہ ہوگا مینوفیکچرر, وہ ایڈ چلا دے گا کہ گوگل پہ کبھی بھی کوئی بھی سرچ کرے میری ویب سائٹ ٹاپ پہ ہے, یا اس کی ورڈ پہ میری ویب سائٹ ٹاپ پہ آنی چاہیے. تو یہاں پہ کیا فائدہ ہو گیا کہ اس کو لینڈنگ پیج ویو مل جائے گا, اور میں بھی کنورژن بھی ہو جائے گا اگر اس نے اس لحاظ سے ایڈ سیٹ کی ہو اپنی. اس کے بعد وہی کنٹینٹ کی بات ہے کہ آپ نے کنٹینٹ کو پلان کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کو اسکیجول کس طریقے سے کرنا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے گول آپ کی سیلز ہے نا, تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مہینے میں 50 کی 50 پوسٹیں آپ نے سیل لگا دینی ہے, یا شاپ نو کر دینی ہے. اس طریقے سے صرف اور صرف بیڈ امیج پڑے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. بیڈ امپیکٹ پڑے گا برانڈ کا. لوگوں نے کہنا کہ یار ہر ٹائم سیل, ہر ٹائم شاپ نو, کوئی اپنے برانڈ کے بارے میں نہیں بتا رہے, کوئی انفارمیٹیو پوسٹ نہیں بتا رہے. تو آپ نے کنٹینٹ کو پلان کرنا ہے کہ آپ نے کنٹینٹ کس طریقے کا بنانا ہے. انفارمیٹیو پوسٹ بھی دینے ہیں, پی آر کا بھی آپ نے بتانا ہے, ان باکسنگ کا بھی بتانا ہے, ٹیسٹیمونیل بھی بتانے ہیں, نیو کمپین آ گیا اس بارے میں بھی بتانا ہے, اور بھی آپ کے مائنڈ میں جو بھی آتا ہے آپ نے اس کے اوپر بھی پوسٹنگ کریٹ کرنی ہے. تو آپ نے کنٹینٹ کو پلان کرنا ہے اور اس کو اسکیجول بھی کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سی تھیم کو فالو کرنا ہے. اگر آپ کپڑوں کی کر رہے ہیں, برانڈ کمپین لانچ کر رہے ہیں, تو اگر سمر ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے سمر کی تھیم کو لے کے چلنا ہے, نہ کہ ونٹر کی تھیم کو. اور اگر آپ موسم خزاں کو دکھانا چاہتے ہیں
ہے تو آپ نے برائٹ کلر کے سوٹ دکھانے ہیں اور برائٹ کلر کے ہی اپنے بیک گراؤنڈ وغیرہ دکھانے ہیں یا پھولوں سے ریلیٹڈ اپنے بیک گراؤنڈ دکھانے ہیں تاکہ ایک ریلیونسی کریٹ ہو، نہ کہ بالکل ایک اپوزٹ کریٹ ہو جن چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے کنٹینٹ کو پلان کرنا ہے اور ٹیمپلیٹس کریٹ کر کے ان کو اسکیجولنگ کرنی ہے کہ کون کون سے دن میں نے کس ٹائم پہ کیا اسکیجول کرنا ہے۔ آپ نے ایک ایکسل کے پاس اپنی شیٹ بنا لینی ہے جو آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی شیئر کر دینی ہے، اور اگر کسی قسم کی وہ چینجز چاہتا ہوگا تو وہ وہیں پہ لائیو کرے گا جو آپ کے پاس بھی شو ہونے لگ پڑیں گی۔ اور جب آپ ایک بار اس چیز کو آپ اسٹارٹ کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے، 2-3 ہفتے یا 1 مہینہ آپ انالائز کریں گے کہ جو میں نے کنٹینٹ بنایا تھا اس کا مجھے ریوارڈ کیا ملا یا اس کا آؤٹ کم مجھے کیا ملا ہے۔ جب آپ ایک بار وہ دیکھ لیں گے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی چینجز کرنی ہوں یا اگر آپ کو رسپانس اس طریقے سے نہ ملا ہو تو تب آپ وہ جا کے اس کو کریں گے۔ تو اینڈ پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو ساری پلاننگ کی تھی اسکیجولنگ کے بعد آپ نے اپنے ڈیش بورڈ میں جانا ہے، فیس بک یا انسٹاگرام کے یا ٹک ٹاک کے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے یا جو منتھلی رپورٹ ہے وہ مجھے کیا ملی ہے، اور جو رپورٹ آپ کو ملی ہوگی اس کے حوالے سے یا اس کے لحاظ سے آپ نے چینجز کرنی ہے، جو امینڈمنٹس آتی ہوں گی ان کو کرنی ہے، کلائنٹ کے ساتھ فیڈ بیک شیئر کرنی ہے، کلائنٹ سے سجیشنز لینی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو جی یہ امپورٹنس ہے سوشل میڈیا اسٹریٹجی کی کہ سوشل میڈیا اسٹریٹجی کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کو بنایا کیسے جائے گا اور امپلیمنٹ کیسا کیا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اگر ابھی بھی نہیں آئی تو آپ کائنڈلی مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں لازمی آپ کو بتاؤں گا۔ تو جی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔